اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ مقامات جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. دیکھیے شریعت نے کچھ جگہوں پر نماز کو مستحب قرار دیا ہے، اسی طرح کچھ جگہوں کو اس کے مد مقابل میں وہاں پر نماز کو مکروہ قرار دیا ہے. درست. اب اس کی فہرست تو آپ کو توضیح المسائل میں بھی مل جائے گی. 14-15 چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں کہ جہاں پر 14-15 جگہیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں کہ جہاں پر نماز مکروہ ہے. پہلی جگہ حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. دوسری جگہ نمک والی جو زمین ہوتی ہے اس پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. تیسری جگہ کسی انسان کے سامنے مقابل میں، سامنے مثلا کوئی انسان ہو اور اس کے آگے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں اس طرح سے کہ وہ آپ کے بالکل سامنے ہو، یہ مکروہ ہے. کھلے دروازے کے سامنے، مثلا فرض کریں قبلہ اس رخ پہ دروازہ کھلا ہوا ہو، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو یہ مکروہ ہے. سڑکوں اور راستوں میں، گلیوں میں اگر گزرنے والوں کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر زحمت کا سبب بنے تو نماز پڑھنا حرام ہے. یعنی آپ کی وجہ سے راستہ رکا ہوا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور گزرگاہ آپ کی وجہ سے بلاک ہوئی ہے تو وہ نماز پڑھنا مکروہ ہے اگر کیا کہتے ہیں مزاحمت نہ ہو، اور اگر مزاحمت ہو تو حرام ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آگ یا چراغ کے سامنے، چراغ روشن ہے، کینڈل موم بتی مثلا لائٹ گئی ہوئی، آپ نے اپنے سامنے موم بتی جلا کے لگا دی، تو آگ آپ کے سامنے ہو وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. جی نہیں، وہ تو لائٹ ہے نا، وہ تو آگ نہیں ہے. آگ جی اگر اس طرح سے ہے کہ روشن ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑی ہو کے پڑھ رہی ہیں تو بھلے مکروہ ہو جائے گا اگر یہ کہلائے کہ آگ آپ کے سامنے. ایک مرتبہ دیکھیں بعض اوقات ہوتے ہیں مثلا کاؤنٹرز وغیرہ کی وجہ سے ایک پارٹیشن بن جاتی ہے، آپ ادھر کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں، کچن آپ کا اس کارنر پہ ہے، تو نہیں کہلائے گا کہ آپ آگ کے سامنے نماز پڑھ رہی ہیں، وہاں چل جائے گا. لیکن اگر فرض کریں واقعاً آپ یہ کاؤنٹر بھی نہ ہو بیچ میں، کچن بھی نہیں ہوگا بہرحال، لیکن یہ جو بھی ہے یہ جس کو ہم کچن کا نام دے رہے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں تو پھر ہو جائے گا. یعنی صدق کے اوپر ہے کہ عرفاً یہ کہلا رہا ہے کہ آپ کے سامنے ہے نماز کی حالت میں تو پھر ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور ہر ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ جہاں پر آگ کی بھٹی یا آگ روشن ہونے والی چیز جو ہے وہ سٹوو ٹائپ کی چیز آپ موجود ہو. اچھا اب اس میں یہ تب بھی یہ جو ہے اس کا مطلب یہی عرض کر رہا ہوں کہ پیچھے آگ کے اعتبار سے تھا، یہ محل کے اعتبار سے ہے کہ آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں اگرچہ ادھر آگ روشن نہ بھی ہوا، خود کچن میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. یا مثلا کچن ہے، یہ تنور ہے، وہیں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، وہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں ایسی جگہ پر، ایسے کنویں یا ایسے گڑھے کے مقابل میں نماز پڑھنا کہ جہاں پر پیشاب جاتا ہو. اب یہ دیکھیں پرانے زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھیں ظاہری بات ہے نالیاں والیوں کے ذریعے گڑھوں میں، اور تو یہ زیادہ آج کے زمانے میں تو اتنا شاید نہ ہو یہ اپلیکیبل، لیکن اس زمانوں میں یا آج کے زمانے میں اگر ایسے سفر ہوں کبھی کہ آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہوں ایران کا، یا تو ان جگہوں پہ یہ اس قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں، تو وہاں پر یہ مکروہ ہے نماز ایسے گڑھے یا ایسے کنویں کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا کہ جس میں پیشاب جاتا ہو. کسی ایسی تصویر یا مجسمے کے سامنے نماز پڑھنا کہ جو روح والی چیز کا مجسمہ یا تصویر ہو، مثلا انسان یا حیوان کی تصویر آپ کے سامنے ہو یا مجسمہ آپ کے سامنے ہو کہ جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے پھر نماز پڑھیں تو یہ مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ اس کو پردے سے کور کر دیا جائے. سر اگر تصویر پیچھے ہو یا دائیں بائیں ہو، ابھی جو بتا رہے ہیں وہ تو سنیں نا، وہ آ رہے ہیں پیچھے آہستہ آہستہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. درست. اگر سامنے ہے تصویر آپ کے اور انکورڈ تصویر ہے
اور تصویر مثلا ایسی ذات کی ہے کہ جس کے اندر روح ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، تو مکروہ ہے. یا ایسا مجسمہ ہو کہ جو روح والی انسان یا حیوان کا مجسمہ ہو تو مکروہ ہے. مگر یہ کہ اس کو کورڈ کر دیا جائے، اس کے اوپر کوئی چادر وغیرہ ڈال دی جائے تو پھر مکروہ نہیں ہوگا. یا کوئی ایسی مثلا پھولوں کی تصویر ہے، کوئی سینری ہے، پھولوں کی تصویر ہے، پہاڑوں اور دریاؤں اور صحراؤں کی تصویر ہے، تو وہ خالی تصویر، مطلق تصویر مکروہ نہیں ہے. صرف اس کی تصویر کے جس کے اندر روح ہو ادھر مکروہ ہے. یہ اب آپ کا جو سوال تھا وہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا کہ جہاں پر تصویر ہو، چاہے وہ سامنے نہ بھی ہو، مثلا پیچھے آپ کے تصویر، تو تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ایسے جی بھلے دائیں بائیں بھی ہو. جو کہلائے کہ یہ ایک یعنی کم سے کم ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں وہ انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہو مثلا. کیونکہ یہ میں جو بول رہا ہوں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ مثلا آغا خوئی جو ہے اسکیچ، ہاتھ سے اسکیچ بنانے کو منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایسا اسکیچ کہ جس میں زندگی، مثلا بغیر ہاتھوں کا اسکیچ، تو ہاتھ کٹے ہوئے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. نہیں رہ سکتا؟ رہ سکتا ہے. بغیر ٹانگوں کا اسکیچ رہ سکتا ہے. لیکن فرض کریں کہ صرف گردن ہو، نہیں رہ سکتا نا. تو وہ اس کو وہ جائز سمجھتے تھے. تو اسی اعتبار سے شاید ممکن ہے ان کی مراد یہاں پر بھی اسی قسم کی ہو کہ یہ جو تصویریں ہیں ایسی ہوں کہ بالآخر، کیونکہ انہوں نے کہا نا روح والے کی، تو وہ روح والا بن سکتا ہو. اما اگر صرف ہاتھ ہے کسی سے، مثلا بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا دریا ہے اور حضرت عباس کے 2 ہاتھ بنائے ہوئے مثلا، تو خالی ہاتھ ہو تو یہ کافی، یعنی یہ مکروہ نہیں ہوگا یہاں پر. سر اگر آپ دوران نماز آپ نے ایسی شرٹ پہنی جس کی بیک سائڈ میں پرندوں کی تصویریں، مکروہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا نا پیچھے بھی ہو تو مکروہ ہے نا. فرق نہیں پڑتا، شرٹ ہو تو اسی کمرے میں ہے نا. لباس کا بھی ویسے آ رہا ہے آگے، آپ لباس کے اندر بھی، لباس میں بھی آ رہا ہے کہ لباس بھی آپ کے تصویر والا ہو تو وہ مکروہ ہے. کسی کی بھی، حضرت علی کی بھی لگی ہوئی تو مکروہ ہے. یہ کیا بات ہوئی جی؟ نہیں، اندر اگر بند ہیں تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں اوپر اس کے کور کے اوپر ہے تو اس کو الٹا کر دیں. کاٹ حالات دیکھیں، اگر کارٹون بھی بظاہر آ جائیں گے اس کے اندر، اگر وہ ایسے ہیں کہ وہ روح والی چیزوں کی تصویر بن رہے ہو، تو مثلا فرض کریں مکی ماؤس کا کارٹون ہے، ڈونلڈ ڈک کا ہے، بالآخر یہ پرندے ہی ہیں نا یہ، یا ٹام اینڈ جیری ہے، جو آپ لوگ دیکھتے ہیں سمجھیں آپ لوگ اس کو. اگلا جو کراہیت کہتے ہیں کہ ایسے کمرے میں نماز پڑھنا کہ جس میں مجنب شخص ہو، اس میں بھی مکروہ ہے. ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جہاں پہ کوئی جنوب شخص ہو، وہاں پہ بھی مکروہ ہے. قبر کے سامنے نماز پڑھنا، سامنے قبر ہو اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے. قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے. 2 قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے. اور قبرستان میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. جی ہاں. سر وادی حسین میں جیسے مولا عباس کا نصب ہے، وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، وادی حسین وہاں قبرستان تو ہے نا، بالآخر قبرستان میں نماز مکروہ. اچھا یہ جی حال اگر وہ پورا حصہ قبرستان کہلاتا ہے تو مسجد میں ایک مسئلہ آپ کو تھوڑا آپ کی مشکل حل ہو جائے، آسان ہو جائے، ہلکی ہو جائے. دیکھیں یہ جو مکروہ ہیں ان میں سے بعض مکروہ ایسے ہیں کہ ثواب کم ہو جائے گا آپ کا نماز کا، نہ یہ کہ چھوڑنا بہتر ہے. مثلا فرض کریں امر دائر ہے، یا آپ یہیں نماز پڑھ لیں، مثلا یہاں نہیں پڑھی تو گئی، پھر نہیں پڑھیں گے، مثلا عادت معلوم ہے، سستی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا، وقت نہیں ملے گا. لیکن اگر ابھی پڑھ لی تو یہاں پر پڑھ لیں. منتہا یہ ہے کہ ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا. ان بہت سی جگہوں پر یہاں نماز جو ہے مکروہ ہے، بے معنی یہ ہے کہ ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا نماز میں. لیکن بعض جگہوں پہ یہی ہے کہ بالآخر مثلا اگر تصویر ہے سامنے تو اس کو کور کر دیں. نہیں کریں گے تو وہی والی بات ہے، نماز کا ثواب آپ کا تھوڑا کم ہو جائے گا.
خوب یہ جناب علی باقی جب لباس کے احکام میں جائیں گے تو وہاں پر یہ دیا ہوا ہے کہ ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ جس کے اوپر روح والے حیوانات یا انسانوں کی تصویر ہو، تو وہ بھی مکروہ ہے، وہ لباس کے احکام میں دیا ہوا ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا جناب علی برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله